لیکن اصل میں جو امریکہ کا نقشہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اسے کرنا ہے ہر حال میں پاکستان کے ایٹمک ڈانس توڑنے ہیں۔ کیوں توڑنے ہیں؟ انہیں معلوم ہے کہ جب ہم مسجد اقصی کو گرائیں گے، قبۃ الصخرہ کو گرائیں گے، عالم اسلام میں ایک ہیجان پیدا ہو جائے گا، طوفان ہوگا عوام کے اندر اور نوجوانوں کے اندر۔ اس وقت یہ جو ہم نے حکومتیں بٹھا رکھی ہیں، عالم اسلام کی ساری مسلمانوں کی حکومتیں جو ہیں وہ امریکہ کی پاکٹ یونین سے سوا کچھ نہیں ہے، یہ تنکوں کی طرح بہ جائیں گی۔ اور پھر عوام کا نظر جب آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایٹمک ہتھیار ان کے ہاتھ میں آ جائیں، شدت پسندوں کے ہاتھ میں۔ لہذا وہ قدم اٹھانے سے پہلے زائدست ایجنڈے پر اگلا قدم اٹھانا وہ کیا ہوگا کہ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ گرایا جائے، اس پر طوفان اٹھ جائے گا۔ تو اس سے پہلے پاکستان کے ایٹمی دانت توڑنا لازم ہے۔ یہ وہ چل رہے ہوگا کیا؟ یہ تو اللہ کو جو منظور ہے وہ ہوگا، لیکن ان کا نقشہ بہرحال یہی ہے کہ امریکہ کے اصل عزائم کو پہچاننے کے بعد اسے الوداعی سلام کیا جائے، یہاں سے اپنا پاددار اٹھاؤ، یہ ساری جو ہمارے ایئرپورٹ خالی کرو، یا جہاں جہاں تم نے اڈے بنا لیے ہٹاؤ یہاں سے۔ یہ تربیلا ڈیم کے ساتھ بھی تم بیٹھے ہوئے ہو، سہالہ میں تم بیٹھے ہوئے ہو، کہوٹا کے چاروں طرف تم نے گھیراؤ کیا ہوا ہے۔ اور جانوروں کون کون یہاں پہ سی آئی اے کل کے اخبار میں ہاں سی آئی اے اور اسپیشل جو ہے وہ کچھ جو ہے فوج کے جو ہوتے ہیں وہ بھی یہاں کام کر رہے ہیں۔ بلیک واٹر ہے نہیں یا ایس سی ہے یا کیا ہے، لیکن یہ سارا کا سارا جو ہے جاسوس خیانت دیار اب امریکہ کو الوداعی سلام کہا جائے۔ جس طرح پاکستان کے بم کو دنیا نے کہا اسلامی بم، امریکہ کو یہ نہیں کہا کرسچین بم، بھارت کو نہیں کہا ہندو بم، اسرائیل کو نہیں کہا کہ یہ ان کا یہودیوں کا بم، اسلامی بم۔ اسی طرح کاش 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 پاکستان کی فوج اسلامی فوج بنے۔ اس پاکستانی فوج کو امریکیوں نے روگ بھی کہا، روگ آرمی، بدماشوں کی، غنڈوں کی فوج، یہ کہا کہ نہیں کہا؟ اور ریکارڈ ہے کہ نہیں؟ اور آج اس پاکستانی فوج کو کچھ لوگ امریکہ کی مرسنری فورس کہہ رہے ہیں۔ یہ تو ان کے تنخواہ یافتہ لوگ ہیں، $1.5 بلین دیتے ہیں، تنخواہ وہاں سے آ رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ کاش کے جیسے ہمارا ایٹم بم اسلامی بم ہے، اسی طریقے سے ہماری فوج اسلامی فوج بنے پوری دنیا کے اندر۔ اور وہ جو بعد میں دور آنے والا ہے، ابھی پہلا دور تو آئے گا جو کہ بڑے ہمارے لیے تکالیف کا باعث ہوگا، خاص طور پر عالم عرب کے لیے بہت بڑی تکلیف تکالیف اور بڑا قتل عام بس ہے کہ میں حدیث سے سنا چکا ہوں آپ کو۔ ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا اور لاشوں کے خالی کوئی جگہ نہیں ملے گی جہاں اتر سکے، اور ایک جب گنتی کی جائے گی کہ 100 میں سے ایک بچا ہے جنرل ختم ہو چکی، یہ سب کچھ آنے والا ہے۔ اس کے بعد ٹیبل ول بی ٹرنڈ، اور اس کے بارے میں حضور کی حدیث ہے یخرج ناس من المشرق یطلعون للمہدی، یعنی سلطان مشرقی ملک سے فوجیں چلیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گی عرب کے اندر۔ تو اس کے لیے تیاری ہماری فوج اللہ کرے، یہ فوج اسلامی فوج، یہ پاکستانی فوج نہ ہو، صرف اسلامی فوج، اسلام کی فوج، جیسے کہ ہمارا بم اسلام کا بم ہے، اسی طریقے سے یہ بھی اسلامی فوج بن جائے۔ یہ ساری باتیں میں اللہ سے کہہ رہا ہوں، اے اللہ تو ان لوگوں کے دلوں کو پھیر دے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیر دینے والے، ثبت قلوبنا علی ایمان، ثبت قلوبنا علی الدین، اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا، اللهم وفقنا ان نقيم خلافة على منهاج النبوة في باكستان اولا وفي كل العالم آخرا، اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔